ویلکم بیک ناظرین. آج وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب نے کراچی میں کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہر میں تشدد کے تازہ واقعات میں بیرونی عناصر ملوث ہیں جو فرقہ وارانہ کشیدگی کو فروغ دے رہے ہیں، تاہم قانون نافذ کرنے والے ادارے ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں. میرا سب سے پہلے سوال سروت اعجاز قادری صاحب سے. سروت صاحب، کیا صرف نظر رکھنے سے کام چل رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کے مہمانوں کو آپ کی ٹیم کے توسط سے تمام اہلیان پاکستان کو جشن ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یقین پرسوں آپ کی جیسے نالج میں ہے کہ جس دن ہمارا جانسارا کانفرنس تھی تو اس کے اندر ہمارے 2 ساتھیوں کو لیاری میں شہید کر دیا گیا اور ایک ساتھی کو کڈنیپ کر کے لے کے گئے. ہم نے انتظامیہ سے رابطہ کیا اور رابطہ کرنے کے بعد انتظامیہ نے ایفرٹ دکھائے اور اس کو بازیاب کرایا، لیکن وہ بندے جنہوں نے یہ سب دہشت گردی کی، جن کے ہم نے نام بھی بتائے، کو گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی، جس کی وجہ یہی ہے کہ آج یہ جو دہشت گردی ہے اور 10 ایام میں دہشت گردی کا عروج پہ آنا. تو رمضان میں پچھلے سال رمضان کے مہینے میں بھی یہی ہو رہا تھا سروت صاحب. جی فرسٹ محرم کو بھی آپ نے دیکھا یہی دہشت گردی، فرسٹ محرم کو ہوئی، فرسٹ ربیع کو یہ دہشت گردی ہوئی، رمضان کے اندر یہ دہشت گردی. تو انہی ایام کو یہ لوگ کیوں چنتے ہیں؟ یقیناً وہ اس ملک اس پاکستان کے دشمن ہے جو پاکستان. لیکن میرا صرف بڑا بیسک سا سوال ہے سروت صاحب، میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ وفاقی وزیر داخلہ بہت سٹرونگ پوسٹ ہے، ان کا کہنا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کون عناصر ہیں لیکن وہ نظر رکھے ہوئے ہیں. یہ کیوں نظر رکھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا؟ کیا سیاسی بیچ میں کوئی ایسے مسائل بیچ میں آ جاتے ہیں؟ کون سی ایسی دیواریں کھڑی ہیں؟ کیا مسئلے ہیں؟ کیوں نہیں کرتے گرفتار؟ ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب ہے نا معذرت کے ساتھ سیاسی مسلط پسندی کا شکار ہے. ہمیں دہشت گردی کا بھی پتہ ہے، دہشت گردی کے ٹھکانے کا بھی پتہ ہے، دہشت گرد کے کپڑوں کا بھی پتہ ہے، دہشت گرد کے جوتے کا بھی پتہ ہے، دہشت گرد کی آمد کا بھی پتہ ہے، لیکن ہمارا پراپر ایکشن نہیں ہے. ہم ان کو مسلط پسندی کا شکار ہے ان کو گرفتاری میں. اچھا، اگر ہم گرفتار کر بھی لیتے ہیں تو پھر ان کو سزائیں نہیں عدالتیں اسے. یہ وجہ ہے کہ آج جس طریقے سے یہ حالات اور دہشت گردی کی طرف اور بڑھ رہے ہیں، اور ہم نے اسی ماہ مبارک ہم نے کئی دفعہ وزیر داخلہ صاحب سے درخواست کی، ابھی بھی ہمارا اجلاس جاری ہے. کل ہم نے دھرنے کا اعلان کیا ہے سی ایم ہاؤس کے سامنے کیونکہ ابھی تک گرفتاری نہیں ہوئی ہے. اچھا، دوسری بات یہ دیکھیے کہ سپریم کورٹ کے واضح ہدایت کے بعد ان کی کلیئرلی بالکل انسٹرکشن ہے، اس کے بعد تھوڑے معاملات صحیح ہوئے، آپریشن ہوا، آپریشن سٹارٹ کیا گیا. لیکن مجھے بتائیں کیا ہوا ان دہشت گردوں کا جو گرفتار ہوئے؟ بتائیں ان کا کیا ہوا؟ ان دہشت گردوں کسی کو ایک کو کیسے کردار تک پہنچایا؟ خدا را اس پاکستان پر رحم کیا جائے. خالی نظر رکھنے سے نہیں بنے گا، نظر تو سپریم کورٹ بھی رکھی، روزانہ ڈیلی اس کے اوپر معاملات بیٹھ بھی رہے، لیکن قتل غارتگری کا بازار گرم ہے، روزانہ آ رہا ہے. مقدس ایام کا احترام بھی نہیں رہا ہے. چلیں سروت صاحب، مجھے ذرا سا موقع دیجئے، میں اور نقوی صاحب سے یہاں پر یہ سوال کروں گی. نقوی صاحب، حالت تک خراب ہو چکے ہیں کہ سیکٹیرین کلنگ تو اس وقت اپنے عروج پر ہے. روزانہ کے حساب سے ہمیں نیوز ملتی ہے کہ فلانی جگہ فلانے کو مار دیا. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اور ایکشن، جیسے کہ اعجاز قادری صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ ایکشنز نہیں نظر آ رہے، لیکن رحمان ملک صاحب کہہ رہے ہیں ان کو پتہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدقسمتی اس ملک کی یہ ہے کہ ہمارے حکمران صرف یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، نگاہ ہم نے رکھی ہوئی ہے، ہمیں پتہ ہے. تو جب آپ کو پتہ ہے اور آپ ایک ایسی پوسٹ پہ موجود ہیں تو پھر آپ ان کو گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ سیاسی مسلطیں ہیں بیچ میں. اچھا، سیاسی مسلطیں کیوں آڑے آتی ہیں؟ اس لیے کہ ایک انسان کی جان پوری ملت کی جان ہوتی ہے. بالکل. لہٰذا آپ اگر سیاسی مصلحتوں کو مد نظر رکھ کے اور ان کو گرفتار نہیں کرتے تو پھر آپ اللہ کے ہاں بھی جواب دہ ہیں، عوام کے ہاں بھی جواب دہ ہیں، اور خود اپنے ضمیر سے اس کو ذرا جھنجھوڑ کے پوچھیں کہ ہم جس پوسٹ پر ہیں، ہم جس عہدے پر ہیں، کیا ہم اس سے حق اور انصاف کے تقاضے پورے کر رہے ہیں؟ گزارش یہ ہے، صرف رحمان ملک صاحب کی بات نہیں ہے. رحمان ملک صاحب یا کوئی بھی اس وقت وزیر داخلہ ہو، صوبائی وزیر داخلہ یا وفاقی ہوں، مشکل یہ ہے کہ اس وقت اتنے زیادہ مسائل پیدا کر دیے گئے ہیں اس حوالے سے کہ یہ بیچارے ان کو حل کر ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ اگر کر سکتے ہوتے تو اب ایسا نہیں ہے کہ یہ بھی انسان ہے، آخر یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ خون بہ رہا ہے، تو اس کو کس طرح سے روکیں.
لیکن لگتا ایسا ہے کہ وہ ہینڈل نہیں کر سکتے. بشیر جان صاحب آپ کا کیا کہنا؟ دیکھیں جس حد تک ممکن ہو میں تو یہی کہوں گا کہ کوئی حکومت بھی یہ نہیں چاہتی کہ وہ ڈیریل ہو، اور وہ بھی صرف اس بیس پر کہ جی وہ سچویشن کو ہینڈل نہیں کر پائے. نہیں، ہینڈل کرنے کی تو کوشش کرتے ہیں. دیکھیں اب جو حالات تھے تو ہم کافی مطمئن ہو گئے تھے ایک سائڈ سے، اور ہم نے اگر میں آپ کو کہوں کہ جنوری شروع ہوتے ہی ہمارے ایک ضلعی صدر اور ایک بہت اہم دو اہم عہدیداروں کو نشانہ بنایا گیا، لیکن اس کے باوجود ہماری کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے بھی کراچی کا ماحول خراب نہ ہو. تو معاملہ دوسری طرف نکل جاتا ہے. مطلب ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جو معاملہ ہو رہا ہے یا جو دہشت گردی ہو رہی ہے تو وہ ایک اور اینگل سے ہو رہی ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے رحمان ملک صاحب نے کہا کچھ قوتیں ایسی ضرور ہے. اول تو دیکھیں کوئی بھی قوت ہو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، چاہے وہ کوئی سیاسی قوت ہو، چاہے وہ کوئی تیسرا ہاتھ ہو، چوتھا ہاتھ ہو، کارروائی تو سب کے خلاف ہونی چاہیے. اس لیے کہ یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ جی تیسرا ہاتھ کام کر رہا ہے، کیا تیسرا ہاتھ قانون سے مبرہ ہے، لیکن اور وہ کتنا مضبوط ہے کہ وہ کر سکتا ہے اور اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا. دشمن ہے جو اس ملک میں امن نہیں چاہتے، اس لیے کہ کراچی کی بدامنی اور کراچی کی بدحالی جو ہے اس کے اثرات پورے ملک پر پڑتے ہیں. تو ہم سب کو، کراچی کے رہنے والے کو خصوصاً اور پورے پاکستان کے رہنے والوں کو اس کے خلاف متحد ہو کر ذاتی رنجش اور چکری سے بالاتاک ہو کر سوچنا چاہیے. اچھا شرمیلا، میرا آپ سے اب سوال ہے، آپ نے تمام مہمانوں کی گفتگو سنی. الطاف حسین صاحب متحدہ قومی موومنٹ کے قائد ہیں، انہوں نے بھی آج یہ کہہ دیا کہ حکومت عوام کو تحفظ فراہم نہیں کر رہی، اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ شہری تحفظ کے لیے خود میدان میں آ جائے. اب جہاں جس ملک کی صورتحال، جس شہر کی صورتحال یہاں پر آ جائے اور اس پہ رحمان ملک صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے، پھر ایکشن کیوں نہیں لے رہے اس طریقے سے؟ دیکھیں صوفیہ، جو قادری صاحب اور نقوی صاحب کے جو جذبات ہیں میں ان کی قدر کرتی ہوں، اور جس طریقے سے بشیر جان صاحب نے فرمایا، دیکھیں ہم اتنے بے حس اور اتنے مردہ تو نہیں ہو گئے نا کہ اگر خون بہہ رہا ہے اور ہم بیٹھ کے کچھ بھی نہیں کر رہے. جو کچھ بھی ہمارے اختیار میں ہے وہ تو ہم کر رہے ہیں. مجھے تو نہیں اچھا لگتا کہ میں یہاں بیٹھ کے یہ کہوں کہ جی ہم یہ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں. آج بھی اگر میں آپ سننا چاہتی تو میں ضرور بتانا چاہوں گی کہ 33 سے زائد لوگ گرفتار کیے گئے ہیں، چھاپے بھی پڑ رہے ہیں، رینجرز بھی ہیں، پولیس بھی ہے، لوگ ہیں. یہاں تک کہ کوئی انفارمیشن اگر ملنی ہے تو اس کے لیے منظور وسان صاحب نے 10-10 لاکھ روپے انعام بھی کہا اور تحفظ بھی پرووائڈ کرنے کی بات کی وٹنسز کو. گورنر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، چیف منسٹر صاحب کی، وزیر داخلہ. یہ سارا پروسیس جو ہے نا یہ پچھلے سال سے چل رہا ہے. میں نے انٹرو میں بھی جیسے بہت لمبا میں نے اس کو بتایا، یہ اتنی کلنگز ہوئی. چاہیں تو میں بتانے کو تیار ہوں. آپ بالکل اپنی جگہ بجا ہیں کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں پروسیس پچھلے سال سے نہیں، پچھلے 3-3.5 سال سے چل رہا ہے. لیکن دیکھیں صرف یہ نہیں ہے کہ جی ایک میٹنگ ہوئی اور ایک بریکنگ نیوز آ گئی جی وزیر داخلہ سندھ کی گورنر سندھ سے ملاقات یا سی ایم سندھ کی گورنر سندھ سے ملاقات. یہ اس طرح خبریں نہیں ہیں، ان کے پیچھے بہت برین سٹارمنگ، بہت کام ہوتا ہے، جو بہت ساری چیزیں جو کوششیں کاوشیں ہوتی سامنے نہیں آتی. دیکھیں بہت حد تک معاملات بہتر ہوئے تھے. انفارچونیٹلی 10 جنوری کی بات ہے کہ ایک وکیل کو شہید کیا گیا اور وہ بھی اہل تشیع تھا. اس کے بعد سے کچھ اور وارداتیں ہوئیں، پھر پچھلے دنوں 3 وکیلوں کے اوپر ان کو شہید کیا گیا اور ایک زخمی بھی تھے، باپ بیٹا اور جی 3 تھے وہ ایک ہی فیملی کے. اور دیکھیے ہمارے ایم کیو ایم کے بھی ورکرز مارے گئے، ہمارے بھی ورکرز مارے گئے. دیکھیے کراچی میں یہ ایک انڈر لائنگ پرابلم ہے، اور میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ کراچی میں پولرائزیشن بہت ہے. یہاں پر سیاسی جماعتوں کی بھی تمام ہیڈ آفیسز یہاں پر موجود ہیں، یہاں پر مذہبی جماعتوں کے بھی، اور مذہبی جماعتوں میں جو مختلف جو فرقے ہیں ان کے بھی. اب یہاں چھوٹی سی بات پہ کلیش ہو جاتا ہے، کبھی وال چاکنگ کے اوپر کلیش ہوتا ہے. بشیر جان صاحب میری بات سے تائید کریں گے، اس پہ جھگڑا ہو جاتا ہے، دونوں جانب لاشیں گر جاتی ہیں. کراچی ایک اٹس لائک آپ سمجھیں کہ کراچی میں جو معاملات اور حالات ہیں نا، جو ایک چیز بروئنگ ہے، اندر لائن جو ایک چیز برو ہو رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے، یہ ابھی نہیں ہے. یہ تو اب اس نہج پہ پہنچ گئی کہ جہاں پر چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے اور سب پھٹ پڑتے ہیں. اس میں بہت ساری گرفتاریاں ہوئی ہیں، لوگوں کو عدالتوں تک بھی لے کے گئے. لیکن وہی بات جو قاضی صاحب نے کہی کہ جی عدالتوں سے بھی ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ جی وہ یا تو چھوٹ جاتے ہیں ریمانڈ کے وقت ہی، یا پھر وہ بری ہو جاتے ہیں. ہماری ان کے خلاف گواہی دینے کوئی نہیں آتا ہے، کیونکہ وہ تمام پولیس والے جنہوں نے کاروائی کری ہوتی ہے یا وہ گواہ ہوتے ہیں، چاہے پولیس والے ہوتے ہیں، سب کو چن چن کر مار دیا جاتا ہے. اچھا اس کے بعد یہ پروسیکیوشن میں بھی ویکنیسز ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں ہمیشہ اس بات کو کہتی ہوں، اور
इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसको भी हल करेंगे कि कराची में सिंध के अंदर डीएनए टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है, जो कि फोरेंसिक एविडेंस के हवाले से बहुत अहम चीज़ है। हमें भेजनी पड़ती है लाहौर और इस्लामाबाद, उसमें 6-6 साल लगता है। ये तो हुकूमत का काम है। बिल्कुल। और इसमें ये है कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स के अंदर मुकदमा चलते नहीं है, एक मुकदमा जो 7 दिन में इसका फैसला होना होता है वो 2-2 साल चलता है। और आज अगर आप मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी, मैं चाहूंगी कि आपकी व्यूअर्स भी से पढ़ें। आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून में ताहा सिद्दीकी ने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है जो करप्शन, जो नेपोटिज्म लोअर जुडिशरी के अंदर है, उसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा चलिए, मुझे एक मौका देते हैं, ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन मेरे साथ रहिए।